السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، میں آج آپ کو اپنی سیریز کی ڈے 17 ایپیسوڈ 17 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے غزوہ حنین کے بارے میں، جو اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ یہ جنگ 8 ہجری میں فتح مکہ کے فوراً بعد ہوئی اور اس میں مسلمانوں کو ابتدا میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت سے زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔ عزیز دوستو، فتح مکہ 8 ہجری رمضان المبارک میں مسلمانوں نے مکہ کو بغیر کسی بڑی مزاحمت کے فتح کر لیا۔ عزیز دوستو، فتح مکہ کے بعد عرب کے دیگر قبائل کو لگا کہ اب اسلامی حکومت مضبوط ہو چکی ہے، مگر قبیلہ حوازن اور ثقیف اس فتح کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ قبیلہ حوازن اور ثقیف کے سرداروں نے سوچا کہ اگر ہم ابھی بھی مسلمانوں کا مقابلہ نہ کیا تو ان کی طاقت بہت بڑھ جائے گی۔ ملک بن عوف نامی سردار نے 20,000 کا لشکر تیار کیا، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، تاکہ ان کے مرد جنگ میں پوری طرح سے لڑیں اور پیچھے ہٹنے کا سوچیں بھی نہ۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مکہ سے نکلتے ہی مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حوازن اور ثقیف کی جنگی تیاریوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فیصلہ کیا کہ دشمن کو مدینہ یا مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کا موقع نہ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 کا لشکر تیار کیا، جس میں 10,000 وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو فتح مکہ میں شامل تھے۔ 2,000 وہ نئے مسلمان تھے جو مکہ میں اسلام قبول کر چکے تھے۔ عزیز دوستو، یہ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا لشکر تھا اور کچھ مسلمانوں کو اپنی تعداد پر غرور ہونے لگا۔ شوال 8 ہجری میں مسلمان وادی حنین میں پہنچے، جو کہ طائف کے قریب ایک گھاٹی تھی۔ حوازن اور ثقیف کے جنگجو پہلے سے چھپے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی مسلمان تنگ راستے میں داخل ہوئے، دشمن نے اچانک حملہ کر دیا اور تیروں کی بارش کر دی۔ اس کے بعد مسلمانوں میں افراتفری مچ گئی اور کچھ نئے مسلمان بھاگنے لگے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی پیچھے ہٹنے لگے اور صرف چند لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے۔ جب میدان جنگ میں بھگدڑ مچ گئی تو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر ثابت قدم کھڑے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ بلند آواز میں صحابہ کو بلائیں، اے اصحاب بیت رضوان، اے مہاجرین و انصار، اللہ کے رسول کو پکارو۔ جیسے ہی یہ آواز مہاجرین و انصار کے کانوں میں پڑی، وہ فوراً واپس آئے اور پھر جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لڑائی میں شامل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 25-26، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: بے شک اللہ نے تمہیں بہت سے مواقع پر مدد دی، اور حنین کے دن بھی جب تمہیں اپنی تعداد پر غرور تھا، مگر وہ تمہارے کسی کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ پھر اللہ نے اپنی سکونت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی اور ایسی فوجیں بھیجی جو تمہیں نظر نہیں آئی، اور کافروں کو سزا دی، اور یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ عزیز دوستو، جب مسلمان دوبارہ منظم ہوئے تو دشمن کو بری طرح شکست دی دی۔ حوازن اور ثقیف کے لوگ جان بچا کر بھاگنے پر مجبور۔ عزیز دوستو، اللہ پر بھروسہ اور صبر کامیابی کی کنجی ہے۔ اپنی طاقت اور تعداد پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر مسلمان اتحاد قائم رکھیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی۔ رحمت اور درگزر کی تعلیم
اسلام کے بنیادی خصوصیت ہے۔ غزوہ حنین مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ نے اپنے نبی اور ان کے ساتھیوں کو فتح عطا فرمائی۔ لاسٹ 4 ایپیسوڈ میں ہم نے ذکر کیا غزوات اسلام کے بارے میں۔ یہ وہ جنگیں تھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں لڑی۔ یہ جنگیں اسلامی تاریخ کے اہم موڑ ثابت ہوئیں اور ان کا مقصد نہ صرف اسلام کی بقا تھا بلکہ مسلمانوں کی اجتماعی طاقت کا اظہار بھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں اسلامی تاریخ کے دوسرے پہلوؤں پر بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔